ویسے بڑے ذہین ہیں, بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں. کوئی ٹاپک ان کو دے دو مشکل سے مشکل, 2-3 گھنٹے بحث کر کے اس کا ایسا تنقیہ کرتے ہیں, ایسی تنقیح کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی اللہ کی تو وہیں اپنی بحث کو روک دیتے ہیں اور الٹے اعتراضات کرتے ہیں. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے, نہیں مانتے آخرت کو, پتہ ہی نہیں ان کو کہ آخرت بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو مان لیا نا تو بھائی باپ کے حقوق سے زیادہ ہیں اللہ کے حقوق. کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابا بھی کس نے دیے ہمیں, بھائی بات سمجھیں, یہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ماں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر تو ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرنی پڑے گی؟ گاڈ کی طرف. سب وہی دے رہا, آسمان سے بارش وہ, زمین سے دانا پھاڑ کے تناور درخت وہ پیدا کر رہا ہے, چشمے اس نے جاری کیے. پھر ہر چیز میں اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ پھر اس کا مخلوق سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے. یہ کیسا خدا ہے جو بنا کے بھول گیا, اس کا بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اتنا خوبصورت مخلوق بنائی, اتنی ذہین بنائی, اور وہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے بیٹھ جائے, جو مرضی کرنا ہے کرو. تو چونکہ جب اللہ کو مانو گے تو اگلی چیز بھی خود بخود ماننی پڑے گی کہ اس کا اپنے مخلوق سے اور اپنے بندوں سے رشتہ ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے اس کائنات کو بنایا کیوں؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو. اس پہ تو بہت غور ہوتا ہے کہ بنی کیسے, کیوں بنی, اس پہ نہیں ہوتا. ایک بائک آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, بنی کیسے, اس پہ تو غور کر رہے ہو. بنانے والے نے کیوں بنائی ہے بھائی؟ سواری کے لیے بنائی ہے نا, اس پہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا, تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اس پہ تو ہر آدمی غور کرتا ہے, یہ کیوں کیسے بنا. سائنسدان بھی غور کرتے ہیں, سب غور کرتے ہیں, اس پہ نہیں غور کیا جاتا کہ اس کو بنایا کیوں ہے. تو اللہ نے بتایا, اللہ نے جواب دیا اس لیے بنایا کہ انسان کے لیے, خدمت کے لیے. اگر آپ کو اللہ کا جواب پسند نہیں ہے کہ دوسرا جواب بتائیں, پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے. دوسرا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو جب دوسری کوئی رائے اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو اس پہ ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط. یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر انسان کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا صرف اپنی اطاعت کے لیے کہ مجھے, میرے وجود کو مانے, مجھے پہچانے, مجھ سے محبت کرے, میرا خوف دل میں بٹھائے, پھر میں جیسے جیسے کہتا رہوں ویسے ویسے کرتا رہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت صرف نماز روزے کو نہیں کہتے, عبادت کا مطلب غلامی, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کرتا رہے. تو اب کیا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں, جو کہ آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں بہت تیزی سے رجحان پھیل رہا ہے. پروفیسر اسلامیات پڑھانے والے ایتھیسٹ ہیں, ایسا بھی ہے, اور ایسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. فیس بک پر ایک پورا جو ہے نا ایک بھرمار ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت, اگر ان کو آخرت کا یقین ہوتا نا کہ ہم اگر غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی بھی لگے گی ہماری, غلط سوچ رکھیں گے تو کل دھنائی لگے گی, تو پھر یہ غلط سوچ نہ رکھتے, سنجیدگی سے سوچتے اور درست نتیجے پر پہنچ جاتے. تو درست نتیجے پر پہنچنے کے لیے دو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. ایک کیا کہ آخرت کا خوف نہیں ہے, یعنی آخرت کا ہے ہی نہیں, کچھ ہوش ہی نہیں ہے آخرت کا, مانتے ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز رکاوٹ بن رہی ہے, دوسری جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحیح نتیجے تک پہنچیں گے تو بہت سی ذمہ داریاں کندھے پر آ جائیں گی, کیونکہ پھر تو آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑے. کسی کے پاس ٹیشو پیپر ہے بھائی؟ اگر ہے تو ذرا دیں, مجھے زکام ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے, اللہ نے اس 3 مراحل ذکر کیے. فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, سنیں اس کو, آخرت کے بارے میں ان کا علم کیا ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. آگے فرمایا, جزاک اللہ, آگے فرمایا بل ہم فی شک منہا, فرمایا نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے, شک ہے. ان کے ضمیر تھوڑا ان کو ملامت کرتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے بھائی. جب یہ سوچتے ہیں نا اس بارے میں تو ضمیر ان کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ چکر ہے, ایسا یہ اتنا غلط, یہ جو مذہب کی بات ہے نا کہ مرنے کے بعد حساب ہے کچھ, تو پہلے اسٹیپ سے اوپر آ گئے نا اللہ تعالیٰ کے, بھائی پہلے تو یہ کہ ہے ہی نہیں کچھ. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ شک ہے, یقین نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا بل ہم منہا عمون, فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ اتنا کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. کھجور کی اور یہ 2 گھٹلی ہے, دیکھو کیا اللہ نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں بھائی.
کیسا عمل ریورس ہوتا ہے, خود بخود ہو رہا ہے. کھجور کی ایک گٹلی زمین میں ڈالو, گوبر, مٹی اور پانی, یہ لگے گا, پودا نکلے گا, لاکھوں کھجوریں پیدا ہوں گی, ہر کھجور میں وہی گٹلی دوبارہ. عجیب بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور مٹی کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو ملیامیٹ کر کے ختم کر دینا. یہی مٹی میں لوہا ڈال دو, تھوڑے دنوں میں مٹی ہو جائے گا. لوہا ڈالو گے نا, کیا بن جائے گا؟ مٹی. ختم, فنا. انسان کو ڈال دو, ختم, کھا جاتی ہے ہر چیز کو. لوگ مٹی سے چیزوں کو بچاتے ہیں, زنگ لگ جاتا ہے مٹی میں. اللہ نے چاہا کہ اسی مٹی کو میں ایسا کر دوں گا کہ بجائے موت دینے کے حیات دینا شروع کر دے گی. تو یہ جو گٹلی ہے کھجور کی, اس میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گئے. بھلا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر, بہت ہی سادہ ونڈو 98, جس کو اب کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. ونڈو 98 تو دیکھی ہوگی نا, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک آتا تھا, وہ ایسا ڈبا سا رکھا ہوتا تھا, اس پہ ہر چیز خود سمجھانی پڑتی تھی اس کو. آدمی کتنا سمجھاتا تھا, آدمی کہتا یار اس سے بہتر میں کسی بندے کو بٹھا کے سمجھا لیتا. ٹھیک ہے نا. 486 کیلکولیٹر کو دیکھ لینا, 2 ضرب 2 لکھتے ہیں, جواب 4 آتا ہے. کتنی سادہ مشین ہے کیلکولیٹر. جب یہ ایجاد ہوا تھا نا, اتنا بڑا تھا, پورے کمرے کے جتنا. اس پہ پورے ہتھوڑوں سے نا وہ مارتے تھے بٹن پہ, ڈھونگ کر کے 4 پہ مارا, اتنے بڑے بڑے بٹن تھے, پورا بندہ لا کے بٹھا دیتے تھے بٹن کے اوپر, پھر وہ دبتا تھا. زیادہ ہو گئی, چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اتنا تو چلتا ہے نا, تھوڑا سا تڑکا لگانے دیا کرے یار. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اتنی بڑی مشین, ڈبہ ایجاد ہوا, وہ جناب خود سے نہیں بن سکتا. تو یہ گٹلی خود بخود اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر آ گئے, بالکل کھود کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا زمین میں ڈلتی ہے؟ گوبر, مٹی, پانی. اللہ نے کیسا کہا, سنوان وغیر السنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی ہے جو سب کو پلایا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل, لیکن ان کے ذائقوں میں اختلاف دیکھو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بشرطے کہ غور تو کرو صحیح سمت میں.